اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمہ شدید القویٰ۔ یہ آیات جو ہیں سورۃ نجم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے گا، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ ہی نامراد رہا، اور وہ خواہش نفس کلام نہیں کرتا، یہ تو محض ایک وحی ہے جو اس پر اتاری جا رہی ہے، اسے مضبوط طاقتوں والے خدا نے سکھایا ہے۔ خاکسار نے سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ میں قادیانی خلافت جو کہ دراصل خلافت فراڈیہ ہے کہ طریقہ کار اور طریقہ واردات کے متعلق بتایا تھا۔ آخری سفر پر روانہ ہونے والا قادیانی خلیفہ کس طرح اپنے جانشین کے متعلق اپنی خاندانی مجلس انتخاب کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حقائق ہیں اور کوئی بھی قادیانی ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکتا۔ جاننے والے خلیفے کی خواہش اور رہنمائی کے مطابق پھر بعد ازاں اس کے جانشین کا انتخاب کر کے کس طرح بند مسجد میں یہ اعلان کیا جاتا ہے یا یہ سفید جھوٹ بولا جاتا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس انتخابی ڈھونگ کی حقیقت سامعین کرام یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں کے آگے بظاہر یہ انتخاب ہوتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دراصل یہ بالواسطہ نامزدگی یعنی ڈائریکٹ نامینیشن ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلامی ملوکوں اور بادشاہوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو بطور ولی عہد یا بطور جانشین نامزد کر دیا کرتے تھے۔ وہ امت کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے کہ یہ مجلس انتخاب ہے، اس مجلس انتخاب نے میرے جانشین کو بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قادیانی جماعت احمدیہ میں قادیانی خلفاء کا یہ طور طریقہ ہے کہ وہ بھی
اپنے جانشین کو دراصل نامزد کرتے ہیں، لیکن یہ نامزدگی بالواسطہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ نامینیشن نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک قسم کا فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے جو افراد جماعت کو دی جاتی ہے اور جس کا عام احمدیوں کو علم نہیں ہے۔ بہرحال میں نے احمدیوں کو اس فراڈ کا، اس دھوکہ دہی کا کیا حقیقت ہے، یہ کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، میں آپ لوگوں کو گزشتہ خطبہ میں بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، اور اس خطبہ میں بھی میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ سامعین کرام، 13 نومبر 2010 کے راہ خدا پروگرام میں جناب آصف محمود باسط صاحب مولوی نصیر احمد قمر صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ میں مجددین کے آنے کا منکر نہیں، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندھا ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ کیا یہ بات ان کی اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے؟ مولوی نصیر احمد قمر صاحب نے علامہ اقبال کے اس بیان پر کیا جواب دیا تھا؟ سامعین کرام، مولوی قمر صاحب کے اس جواب کو آپ نیوز نمبر 99 یعنی 99 پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ خاکسار مولوی قمر صاحب کے جواب پر اپنی گزارشات بعد میں پیش کرے گا، لیکن پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ علامہ اقبال نوجوانی میں غالباً 1897 میں احمدی ہوئے تھے۔ وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود الاسلام کے ساتھ اوائل جوانی میں بہت عقیدت رکھتے تھے۔ علامہ صاحب کے والد شیخ نور محمد صاحب بھی احمدی ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں بعض وجوہات کی بنا پر وہ احمدیت سے الگ ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال صاحب کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد صاحب بھی احمدی تھے، اور آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ اعجاز احمد صاحب کے بقول ان کے والد احمدی ہی فوت ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کی لگ بھگ 1931 یا 1932 تک سلسلہ احمدیہ سے عقیدت رہی ہے۔ بعد ازاں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے دوران علامہ اقبال اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور پھر یہ اختلافات بڑھتے ہی گئے۔ علامہ اقبال اور جماعت احمدیہ کے درمیان اس قضیہ میں صرف علامہ اقبال کا ہی قصور نہیں تھا، جیسا کہ احمدیوں کو یک طرفہ طور پر برین واش کیا جاتا ہے، بلکہ جماعت احمدیہ کی سربراہ اور نظام جماعت کا بھی کچھ قصور تھا، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ علامہ اقبال ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک الہی فضل یافتہ اور ایک ویژنری انسان تھے۔ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ عادت ہے کہ وہ جماعت میں عام احمدیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہے اور اسی طرح انہیں ہانکتی بھی ہے، لیکن جماعت احمدیہ قادیان میں خلیفہ ثانی صاحب کی قیادت میں علامہ اقبال کو بھی عام احمدیوں کی مانند بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا چاہا، جو کہ اقبال جیسے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید القوم و خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، لیکن جماعت احمدیہ قادیان میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا طریقہ واردات یکسر مختلف رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کے مالک بنا بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برخلاف ان کا نظریہ یہ تھا
کہ سید القوم حاکمہم، کہ قوم کا سردار قوم کا حاکم ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بعد ازاں یہ اختلافات بڑھتے گئے اور کچھ اینٹی احمدیہ جماعتوں مثلاً احرار پارٹی وغیرہ نے علامہ اقبال کو احمدیوں کے خلاف خوب استعمال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات جذبات میں آ کر انسانوں سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں۔ ان اختلافات کی سامعین کرام کچھ سیاسی وجوہات بھی تھیں، جس کی وجہ سے علامہ اقبال جیسا قدور شخص جماعت احمدیہ سے نہ صرف متنفر ہوتا گیا بلکہ ضائع ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سامعین کرام میں سے جو احباب علامہ اقبال اور آپ کے احمدیت سے تعلق کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو انہیں ان 3 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلی کتاب زندہ رود ہے، جو کہ علامہ اقبال صاحب کے فرزند جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے۔ دوسری کتاب مظلوم اقبال ہے، یہ علامہ اقبال صاحب کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد صاحب نے لکھی ہے۔ اور اسی طرح تیسری کتاب جو اس سلسلے میں ہے وہ اقبال اور احمدیت، یہ زندہ رود جو کتاب ہے اس پر تبصرہ ہے، یہ جناب شیخ عبد الماجد صاحب نے لکھی ہے۔ بعض غیر احمدی علماء دین کہتے ہیں کہ علامہ اقبال 1908 میں احمدیت سے طائب ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیتاً درست نہیں ہے۔ خاکسار علامہ اقبال اور ان کے احمدیت کے ساتھ تعلق کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ قادیان کے موقف کو ہی درست سمجھتا ہے، لیکن اتنے فرق کے ساتھ کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس سلسلہ میں اگر علامہ اقبال صاحب سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور نظام جماعت سے بھی یقیناً کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اور احمدیت کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک قابل افسوس واقعہ ہے۔ اب میں مولوی نصیر احمد قمر صاحب کے جواب کی طرف آتا ہوں، جو کہ انہوں نے علامہ اقبال کے حوالہ سے جناب آصف محمود باسط صاحب کے حدیث مجددین سے متعلقہ سوال کے جواب میں دیا تھا۔ سوال کچھ اس طرح تھا کہ اقبال نے کہا ہے کہ میں مجددین کے آنے کا منکر نہیں، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندھا ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ آگے جناب آصف محمود باسط صاحب فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات ان کی اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے؟ خاکسار سامعین کرام سے دوبارہ گزارش کرتا ہے کہ وہ جناب آصف محمود باسط صاحب کا سوال اور مولوی نصیر قمر صاحب کا جواب نیوز نمبر 99 پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ خاکسار مولوی قمر صاحب کے جواب کو پڑھے گا بھی اور پھر اس پر اپنی گزارشات بھی پیش کرے گا، لیکن چونکہ مولانا صاحب کا جواب تھوڑا طویل ہے، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں تھوڑے سے جواب کو شامل کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مولوی قمر صاحب جناب آصف محمود صاحب کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جو صحیح ستہ میں سنن ابو داؤد میں کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المئۃ کے عنوان سے روایت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا،
کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ارشاد کسی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی ایرے غیرے کا، زید بکر کا نہیں ہے، بلکہ اس رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو خدا کی وحی کے تابع کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہر صدی کے سر پر آنے والے کی ایک بشارت دی کہ جو آئے گا اور دین کی تجدید کرے گا، اس کے متعلق خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث، کہ اللہ بھیجے گا۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ تاریخ کے حوالے سے ایک بات کر کے، ایک اٹکل چھوڑ کے یا ایک فلسفہ گھڑ کے اس حدیث پر یہ سایہ شک اور گمان کا ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جی تاریخ اس طرح میں نہیں مانتا کہ ہر صدی کے سر پر ضرور آئے گا۔ اب میں مولوی صاحب کے اس جواب کے الگ الگ حصوں پر بات کروں گا۔ مولوی قمر صاحب جواباً فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی میں نے پڑھے ہیں، جو صحاح ستہ میں، سنن ابو داؤد میں، کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المئۃ کے عنوان سے روایت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ سامعین کرام، خاکسار یہاں مولوی نصیر احمد قمر اور علماء جماعت احمدیہ قادیان سے اولاً گزارش کرتا ہے کہ علامہ اقبال مجددین کے حدیث یا پیشگوئی کا منکر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے صرف اتنا سا اعتراض کیا تھا کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندہ ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ لیکن برخلاف علامہ اقبال کے، مولوی قمر صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ یعنی جماعت احمدیہ قادیان بھی جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود یعنی 1944 کے بعد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم حدیث اور اس عظیم و شان پیشگوئی کے منکر نہیں ہو چکے ہیں؟ اگر کوئی اس کی تفصیل جاننا چاہے تو وہ خاکسار کے 23 اور 30 مئی 2014 کے خطبات جمعہ میں سن سکتا ہے۔ یہ خطبات alghulam.com پر آن ایئر ہیں۔ مولوی نصیر قمر صاحب سے میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے علماء اور خلفاء نے نہ صرف حدیث مجددین کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ ایک دوسری حدیث کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پر مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ مولوی قمر صاحب سے میری تیسری گزارش ہے کہ کیا آپ میرے اس بیان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو اٹھیے اور میدان میں آئیے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم قیامت تک میری ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ باتیں حقائق ہیں اور سچائیاں ہیں جو میں کھول کھول کر جماعت احمدیہ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو واضح رہے کہ جماعت احمدیہ قادیان نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم و شان حدیث اور پیشگوئی کا انکار کیا ہے، بلکہ وہ اس حدیث کو ہی غیر قرآنی اور جھوٹی اور جعلی
قرار دے چکے ہیں۔ احمدی حضرات، جناب خلیفہ ثالث صاحب کی حدیث مجددین کی یہ گمراہ کن تشریح الغلام.com پر نیوز نمبر 66 پر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب خلیفہ ثالث مرزا ناصر احمد صاحب اپنے 6 نومبر 1977 کے خدام الاحمدیہ کے اختتامی اجلاس میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔ مشلرہ صفحہ 454 پر وہ فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے من کھڑی کرے گا۔ من پر میں خاص زور دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کئی لوگ ایسے پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کریں گے اور اس کی رونق کو بڑھانے والے ہوں گے، اور اگر بدعتیں بیچ میں داخل ہو گئی ہوں گی تو وہ ان کو نکالیں گے اور اسلام کا نہایت صاف اور خوبصورت چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے حدیث مجددین میں من کے معنی اپنی تالیفات اور ملفوظات میں کبھی بھی کثرت کے نہیں کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں، یہ نشان آسمانی آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 378 پر آپ فرماتی ہیں، جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، یعنی حضور صاحب اپنے الفاظ میں اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آگے فرماتی ہیں کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ حضور صاحب ایک مجدد کی ہر صدی کے سر پر بات کر رہے ہیں، کثرت یعنی زیادہ لوگوں کی بات نہیں کر رہے۔ غیر احمدی مسلمان علماء کا حدیث کا جو ترجمہ ہے اس حدیث مجددین کا، وہ ترجمہ بھی بالکل حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 71 پر یہ ترجمہ ہے کہ اسی حدیث کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کرام کہ علماء اسلام نے بھی اس حدیث کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کے معنی من کے کر کے حدیث جو مجددین ہے اس کی معنوی تعریف کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا یہی مشل راہ یعنی روشنی کا راستہ ہے؟ سامعین کرام، جناب خلیفہ ثالث صاحب نے اس حدیث مجددین کے معاملہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود حکم و عدل کی پیروی کرنے کی بجائے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شدید ترین مخالف جناب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی پیروی کی ہے۔ مودودی صاحب نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی مخالفت میں 1966 میں ایک کتابچہ تجدید و احیاء دین تحریر کیا تھا۔ اس کتابچے میں جناب مودودی صاحب نے مجددوں اور خاص کر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعویٰ کو نعوذ باللہ حقیر اور بے وقوع ثابت کرنے اور مسلمانوں کو آپ کے دعویٰ سے بیزار کرنے کے لیے علماء اسلام سے ہٹ کر حدیث مجددین کی معنوی تعریف کی ہے۔ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ، مودودی صاحب کے اس کتابچے کو الغلام.com پر نیوز نمبر 98 پر بذات خود پڑھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب مودودی صاحب کا یہ کتابچہ لکھنے کا کیا مقصد تھا۔ سامعین کرام، یہ مقصد سوائے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی دعویٰ مجددیت سے لوگوں کو اور بطور خاص مسلمانوں کو گمراہ اور دور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔
بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے جانشین کہلوانے والے جناب مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی ظلم کی انتہا یہ کی کہ انہوں نے حدیث مجددین کے سلسلہ میں حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے آپ کے شدید ترین معاون جناب مودودی صاحب کی پیروی کی ہے۔ سامعین، بطور خاص اس کتابچے کے صفحات نمبر 33 سے 39 تک بغور پڑھیں اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ حدیث مجددین کے سلسلہ میں جناب خلیفہ ثالث صاحب نے کس کی پیروی اور کس کی اطاعت کی ہے۔ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حکم و عدل کی پیروی کی ہے یا کہ دشمن احمدیت جناب مودودی صاحب کی پیروی کی ہے؟ مشلیرہ صفحہ 455 خلیفہ ثالث صاحب فرماتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر صدی پر مجدد آنے کی جو حدیث ہے وہ حدیث کی 2-3 کتابوں میں ہے، مگر کسی حدیث کی کتاب میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مجدد کی علامت یہ ہے یا اس کے لیے یہ نشان ظاہر کیا جائے گا۔ کسی ایک جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا اور نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ سامعین کرام، ان الفاظ پر غور کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اور نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یعنی حدیث مجددین کا۔ آگے وہ فرماتے ہیں، میں نے جب اس حدیث پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر من آئے گا، یعنی ایسے نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جو تجدید دین کا کام کریں گے۔ من کے معنی عربی لغت کے لحاظ سے ایک کے بھی ہیں، دو کے بھی ہیں اور کثرت کے بھی ہیں۔ پس اگر کثرت کے معنی لیے جائیں جو کہ انہیں بہت پسند تھے تو یہ معنی ہوں گے کہ ہر صدی کے سر پر کثرت سے ایسے لوگ موجود ہوں گے، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور اخیار و ابرار جو دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ اس میں کسی ایک شخص واحد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سامعین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب من کے معنی کثرت کے کر رہے ہیں، جو کہ علماء اسلام اور حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی ترجمہ کے برخلاف بطور خاص جناب مودودی صاحب نے کیے تھے۔ سامعین، مودودی صاحب کا یہ کتابچہ نیوز نمبر 98 پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کی شائع شدہ اور تصدیق شدہ مجددین کی فہرست نیوز نمبر 65 پر سامعین کرام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کی مجددین کی فہرست جو ہے ان کی شائع شدہ ہے، یہ ہے، اور آپ سب نیوز نمبر 65 پر مجددین کی یہ فہرست جو پڑھ سکتے ہیں۔ اس فہرست میں سامعین کرام کسی ایک صدی میں بھی کوئی 2 مجددین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر حضرت حکم و عدل علیہ السلام کے معنی کے برخلاف من کے معنی کثرت کے کر کے کیا قادیانی خلفاء نے احمدیوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات نہیں ڈالے ہیں؟ یعنی کہ اگر ان کے معنی کیے ہوئے من کی کثرت کے صحیح ہوں تو کسی صدی ہجری کے سر پر 2، 4، 5 کی کوئی مثال ملنی چاہیے، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو مجددین کی فہرست شائع کرتی ہیں اس میں کوئی ایک ایسی مثال ہوتی، اپنے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے یہ شائع کرتے، لیکن ان کی اپنی جو مجددین کی فہرست شائع ہوئی ہے وہ جو آپ نیوز نمبر 65 پر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس فہرست میں بھی کسی صدی ہجری کے سر پر بھی ایک سے زیادہ دوسرے مجدد کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر کیا جناب خلیفہ ثالث صاحب اس قسم کی من کے ترجمے کر کے کیا احمدیوں کے دلوں اور دماغوں میں شکوک اور شبہات نہیں ڈالتے رہے تھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ ثالث صاحب فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔
جبکہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں سامعین کرام ایک دو جگہ نہیں بلکہ درجنوں بلکہ بیسیوں جگہ اس حدیث کا منبع و مصدر اور ماخذ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو قرار دیا ہے۔ اور جناب مولوی نصیر قمر صاحب نے بھی علامہ اقبال کے سلسلے میں اپنے مذکورہ جواب میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو ہی ماخذ منبع اور بنیاد قرار دیا ہے۔ اگر ایک مولوی کو ایک مربی کو اس بات کا پتہ ہے تو کیا خلیفہ ثالث صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ جناب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت حق معدل علیہ السلام نے حدیث مجددین کے سلسلے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو اس حدیث کا منبع اور مصدر قرار دیا ہوا ہے۔ بالکل ان کو پتہ تھا، لیکن وہ یہ اپنی ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے احمدیوں کے آگے۔ نیوز نمبر 99 صفحہ نمبر 4 پر مولوی نصیر قمر صاحب کے نے جو فرمایا ہوا ہے کہ اس حدیث مجددین کا جو بنیاد ہے وہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، وہاں پر سامعین اس بات کو پڑھ سکتے ہیں۔ مشعل راہ صفحہ نمبر 457 پر خلیفہ ثالث صاحب کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک بنیادی اصول بتایا ہے، اور وہ یہ کہ حدیث یعنی وہ ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا اور پھر اسے روایتاً محفوظ کیا گیا، وہ ذرہ بھر بھی نہ قرآن پر کوئی چیز زائد کرتا ہے اور نہ کم کرتا ہے۔ اس اصول کو تم اچھی طرح سے سمجھ لو اور ذہن میں رکھو۔ اب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس کے شروع سے آخر تک گویا سارے قرآن میں تجدید دین یا مجدد کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ مولوی نصیر قمر صاحب اور دیگر قادیانی مولویوں سے گزارش ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود یعنی حضرت حق معدل علیہ السلام اپنی تصانیف میں درجنوں جگہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو حدیث مجددین یا پیشگوئی مجددین کا منبع مصدر اور ماخذ قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت حق معدل علیہ السلام کے تیسرے جانشین کہلوانے والے یہ صاحب کو غیر نہیں تھے بلکہ آپ کے پوتا تھے۔ جناب خلیفہ ثالث صاحب فرماتے ہیں کہ سارے قرآن میں تجدید دین یا مجدد کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی نصیر قمر صاحب، آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جناب علامہ اقبال صاحب نے حدیث مجددین کے سلسلہ میں لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہات ڈالے ہیں۔ علامہ صاحب نے تو صرف اتنا کہا کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندھا ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ پیارے مولوی قمر صاحب، آپ کو واضح رہے کہ جناب علامہ اقبال صاحب نے نہیں بلکہ ایسے کار خیر قادیانی خلفاء یعنی بلائے دمشق نے سر انجام دیے ہیں۔ لہذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی احمد کے چمن کو، احمد کے گھر کو گھر کے چراغوں سے آگ لگ گئی۔ مشعل راہ کے صفحات نمبر 457 تا 458 پر خلیفہ ثالث صاحب فرماتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ یہ باتیں تو بالکل ٹھیک انہوں نے فرمائی ہیں۔ آگے فرماتی ہیں، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا۔ یہ بات بھی بالکل کریکٹ ہے، 100%۔ خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام محمدی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، یعنی اگر وہ کہہ کے شک ڈال دیا کہ اگر
اور بریکٹ میں وہ لکھ رہے ہیں اور ہے یہ درست، یعنی اگر بھی کہہ رہے ہیں شک بھی ڈال رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اور ہے یہ درست۔ آگے کہتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے۔ سوال کر دیا کہ ہے نہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تفسیر ہے تو کیوں شک اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات کیوں ڈال رہے ہو پھر، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، حدیث مجددین؟ آگے لکھتے کہتے ہیں تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مولوی قمر صاحب سے اور جناب عاصم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ تم علامہ اقبال پر یہ جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہو کہ انہوں نے حدیث مجددین کے سلسلے میں یہ باتیں کہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کوئی قصور نہیں، نہ انہوں نے حدیث مجددین کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق حدیث صدی کے سر پر کسی مجدد کی بعثت کی طرف انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، جبکہ جناب خلیفہ ثالث صاحب تو اس حدیث کو بالکل غلط قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ قادیانی خلفاء اور ماں حدیث مجددین کو غلط، جھوٹی اور جعلی ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ بالکل یہی خلیفہ ثالث صاحب نے یہی کام کیے ہیں اپنے دور خلافت میں۔ مولوی نصیر احمد قمر صاحب سے میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر تجدید دین والی حدیث درست ہے اور یہ کسی آیت کی تفسیر ہے، تو پھر ایک شخص امام جماعت احمدیہ کہلوا کر، خلیفۃ المسیح الثالث کہلوا کر، احمدیوں کے دلوں اور دماغوں میں اس حدیث کے جھوٹے ہونے کے متعلق یہ وساوس کیوں ڈال رہا تھا؟ آپ علامہ اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام علامہ اقبال نے تو نہیں کیا تھا۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ اس حدیث کے ضمن میں سامعین کرام حضرت حق مدر علیہ السلام روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 378 پر فرماتے ہیں، یہ حوالہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ اسلام فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، اب دیکھیں اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت حق مدر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ خلیفہ ثالث صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ یہاں پر حضور صاحب نے من کے کثرت کے معنی نہیں کیے، حضور صاحب بھی علماء اسلام کی طرح ایک شخص کی بات کر رہے ہیں۔ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو واضح رہے کہ حدیث مجددین کے سلسلہ میں لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں وساوس اور شکوک و شبہات ڈالنے کا یہ مکروہ دھندا اور یہ شیطانی کام قادیانی فراڈی خلفاء اور علماء کرتے رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں، لیکن حدیث مجددین کے حوالہ سے الٹا یہ جھوٹا الزام جناب علامہ اقبال صاحب پر بھی لگاتے پھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب خلیفہ ثالث صاحب مشل راہ کے صفحہ نمبر 458 پر فرماتے ہیں، توجہ سے سننا ان کے یہ الفاظ، کہتے ہیں لیکن حضرت مسیح موعود السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جس آیت کی تفسیر ہے وہ آیت استخلاف ہے جس کی ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا
ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اس آیت کریمہ کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفہ اور مجدد کا لفظ اکٹھا استعمال کیا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جہاں ہم مجدد بولتے ہیں وہاں سے مراد خلیفہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ حدیث قرآن کریم کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی تو ہمیں یہ حدیث چھوڑنی پڑے گی۔ علامہ اقبال پر الزام لگانے والے مولویوں سے میں کہتا ہوں، دیکھو خلیفہ ثالث صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو حدیث مجددین کو۔ آپ علامہ اقبال کی ایک چھوٹی سی اتحادی بات پر اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ انصاف سے کام لو، آخر مرنا ہے۔ مولوی قمر صاحب علامہ اقبال کے سلسلے میں تو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مجددین کے آنے کا منکر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم و شان حدیث اور اس عظیم و شان پیش گوئی کہ تو آپ خاندانی خلیفے یعنی بلائے دمشق یہ فرما کر کہ اگر یہ حدیث قرآن کریم کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی تو ہمیں یہ حدیث چھوڑنی پڑے گی، منکر ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں اس حدیث میں من کے معنی کثرت کے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم و شان پیشگوئی کی تحقیر اور تخفیف کر رہے ہیں۔ لیکن الٹا یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاعر مشرق جناب علامہ اقبال صاحب پر۔ میں مولوی قمر صاحب سے پوچھتا ہوں، قادیانی مولویوں اور خلیفوں، کیا آپ کو اپنی موت یاد نہیں؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ مولوی قمر صاحب جناب خلیفہ ثالث صاحب جھوٹے طور پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ مجدد خلیفہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم خلیفے ہیں، یعنی گھیر گھار کے اپنی طرف سب کچھ لا رہے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت حق مہدی علیہ السلام نے اس آیت اور لفظ خلیفہ کا اولاً اور اصلاً اطلاق الہامی خلفاء یعنی مجددوں اور مرسلوں پر کیا ہے۔ اس آیت سے مراد سورۃ النور کی آیت نمبر 56، اور ثانیاً حضور علیہ السلام نے اس کا اطلاق خلفائے راشدین پر کیا ہے۔ اس آیت کا اطلاق ملوکوں اور بادشاہوں اور نام نہاد فراری خلیفوں پر حضور علیہ السلام نے ہرگز نہیں کیا، اور نہ ہی ان پر یہ اطلاق ہو سکتا ہے اس آیت کا، جیسا کہ آپ علیہ السلام شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353 پر فرماتے ہیں۔ افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مجددین کو جعلی اور جھوٹی ثابت کرنے والے اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، قدرت ثانیہ کے مظاہر کہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ ذل ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں؟ کیا ذلوں کے یہ کام ہوا کرتے ہیں کہ اپنے نبی جو ہیں ان کی تعلیموں پر، ان کی تعلیموں کی میں بددیانتی کرتے ہوئے توڑ مروڑ کر ان کے غلطی مانی کر کے امت کے آگے یا جماعتوں کے آگے پیش کرتے رہیں؟ ہرگز ایسے لوگ ذل نہیں ہوا کرتے، بلکہ نام نہاد جانشین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ ان کے لیے استعمال ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ رسولوں کے ذل نہیں ہوا کرتے۔ آگے مولوی قمر صاحب اپنے جواب میں فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ارشاد کسی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی ایرے غیرے کا
زید بکر کا نہیں ہے، بلکہ اس رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو خدا کی وحی کے تابع کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہر صدی کے سر پر آنے والے کی ایک بشارت دی کہ جو آئے گا اور دین کی تجدید کرے گا۔ نصیر احمد قمر صاحب سے میری گزارش ہے کہ امت مسلمہ میں اب سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ امت کے نا سمجھ مولویوں نے نبوت کی صف لپیٹی تھی، لیکن شاید شرم کی وجہ سے وہ حدیث مجددین کا انکار نہ کر سکے۔ اب قادیانی نام نہاد خلیفوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ملنے والی اس عظیم و شان پیش گوئی کی نہ صرف تحقیر اور تخفیف کی ہے، بلکہ یکسر اس کا انکار بھی کر دیا ہے اور اس کو جھوٹی اور جعلی ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہوش کے ناخن لیں اور علامہ اقبال کو خام خواہ بدنام نہ کرتے پھریں، کیونکہ علامہ صاحب نے حدیث مجددین کا قطعاً انکار نہیں کیا ہے۔ مولوی صاحب ثانیاً 14ویں صدی ہجری کے آخر یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی بعثت تک یہ حدیث مجددین آپ کو اور آپ کے خاندانی خلفاء کے لیے قابل قبول تھی، اور اب یہ حدیث ان کے بارے نہیں ہے۔ علامہ اقبال پر جھوٹے الزام لگانے اور جھوٹ بولنے کی بجائے آپ احمدیوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قادیانی مولوی اور خلفاء اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیارے امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام پر اپنے ایمان سے بالکل فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ آگے مولوی قمر صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے متعلق خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث کہ اللہ بھیجے گا۔ آج اس عاجز عبدالغفار جنبا کو اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود مسلح اور موعود مجدد صدی 5 دہم اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر کھڑا کیا ہے، لیکن آپ لوگ جو مذہبی جماعت احمدیہ کے مذہبی ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، آپ اس کو ماننا تو درکنار، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ایمان کی حالت ہے۔ کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی با مسیح موعود السلام کے مومن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے ایمان کا تو یہی حال ہے، جیسا کہ مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آگے مولوی قمر صاحب فرماتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ تاریخ کے حوالہ سے ایک بات کر کے، ایک اٹکل چھوڑ کے یا ایک فلسفہ گھڑ کے اس حدیث پر سایہ شک اور گمان کا ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جی تاریخ اس طرح میں نہیں مانتا کہ ہر صدی کے سر پر ضرور آئے گا۔ خاکسار مولوی قمر صاحب کے اس جھوٹے اور بے بنیاد الزام کا کافی تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہے کہ علامہ اقبال نے ہرگز نہ حدیث مجددین کا انکار کیا ہے اور نہ ہی اس حدیث پر کوئی شک کا سایہ ڈالا ہے، بلکہ صرف اجتہادی طور پر یہ بات کہی تھی کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندھا ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ ان کی یہ صرف اجتہادی بات ہے، انہوں نے کوئی حدیث مجددین کا نہ مجددوں کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ جھوٹا الزام ہے علامہ اقبال صاحب پر، لیکن برخلاف علامہ اقبال کے خاکسار نے اس حقیقت کو قطعی طور پر آپ کے آگے یعنی مولوی قمر صاحب کے آگے اور عام احمدیوں کے آگے ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ قادیانی خاندانی خلیفے 1944 سے پہلے مجدد چھوڑ
نبیوں کی بعثت کے بھی قائل تھے۔ جب خلیفہ ثانی صاحب نے ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود یا مجدد موعود کر کے پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کر کے اپنے زوم میں اس الہامی پیشگوئی کا کام تمام کر دیا، تو پھر ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد نہیں آ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم اس دنیا کے مالک بن بیٹھے ہو؟ یعنی جماعت احمدیہ جو حضور صاحب کی تھی اس پر قبضہ کر کے، اس کے فرمودات کو رد کر کے، اس کی جماعت پر قبضہ کر کے کیا تم اس دنیا کے مالک اور خدا بن بیٹھے ہو؟ کیونکہ یہ تو خدا کے فیصلے ہیں کہ کب اس نے کسی مجدد کو بھیجنا ہے، کب کس وقت دنیا میں کسی مجدد کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، آپ کے ان دعووں کی تو پیشگوئی مسلم موعود جو ہے، جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ان جھوٹے دعووں کی، آپ کے ان جھوٹے دعووں کی وہ تکذیب کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ جن کو 40 لوگوں نے، متقیوں نے یا مومنوں نے منتخب کرنا تھا جماعتی کام کے لیے، اگر ان کے ہوتے ہوئے کسی مجدد اور مصلح کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو حضرت مرزا صاحب پر نازل کرنا ہی عبث ہوتا۔ پھر یہ پیشگوئی بتا رہی ہے کہ آئندہ زمانہ میں 40 مومنوں کے اتفاق سے جن لوگوں نے بطور امام یا خلیفہ کھڑا ہونا تھا، انہوں نے بہت دجل اور جھوٹ بولنے تھے جماعت احمدیہ میں۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کو گمراہ کرنا تھا اور سیدھے راہ سے بھٹکا دینا تھا۔ تبھی حضور علیہ السلام کو، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، حضرت حکیم علیہ السلام کو 20 فروری 1886 میں، جبکہ ان کا اپنا دعویٰ اس وقت مجدد ہونے کا تھا، آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اور حضور صاحب نے اس ذکی غلام کو اپنی تحریروں میں ذکی غلام مسلم موعود قرار دیا ہوا ہے۔ اب سامعین کرام، امت محمدیہ میں بقول حضرت حکیم علیہ السلام الہامی اور روحانی خلیفوں کا سلسلہ تا قیامت دائمی ہے اور جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کسی معاملہ میں بھی، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اپنے بندوں کو کہ تم ہمیشہ، خواہ تمہارا کوئی دینی معاملہ ہو یا کوئی دنیاوی بات ہو، اس میں انصاف کرو، ناانصافی نہ کرو، سچی بات کہو، سچی گواہی دو، خواہ وہ سچی گواہی آپ کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تم ہر صورت میں سچ کو بالا رکھو اور حق کی گواہی دو اور انصاف کرو۔ میں علامہ اقبال صاحب کے اس شعر پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.